14 अगस्त 1947 पाकिस्तान आज़ाद हुआ। आप सब आज़ाद हैं। 15 अगस्त 1947 इंडिया आज़ाद हुआ। लेकिन असल कहानी सिर्फ इन दो तारीखों की नहीं है, बल्कि 300 साल पुरानी साजिशें, जंगों और सियासी फैसलों की कहानी है। आखिर अंग्रेज हिंदुस्तान तक कैसे पहुंचे? एक तिजारत कंपनी दुनिया की सबसे ताकतवर हुकूमत कैसे बन गई? पाकिस्तान क्यों बना? इंडिया क्यों तकसीम हुआ? और क्या पार्टीशन को रोका जा सकता था? आज हम खोलने जा रहे हैं द 1947 फाइल्स। ये कहानी सिर्फ तारीख नहीं, बल्कि उन करोड़ों लोगों की है जिनकी ज़िंदगी साल 1947 में बदल गई थी। हिंदुस्तान जब आज़ाद नहीं था। 17th सेंचुरी से पहले हिंदुस्तान दुनिया का सबसे अमीर इलाकों में शुमार होता था। यहाँ के कपड़े, मसाले, सोना और दस्तकारी दुनिया भर में मशहूर थे। यूरोप के ताजिर हिंदुस्तान की दौलत देखकर हैरान रह जाते थे। हर मुल्क चाहता था कि उसका तिजारत का रास्ता हिंदुस्तान तक पहुंच जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी की आमद। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की मलिका क्वीन एलिज़ाबेथ ने एक तिजारत कंपनी को इजाज़त दी। इस कंपनी का नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पहले ये सिर्फ एक तिजारत कंपनी थी, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि यही कंपनी एक दिन पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करेगी। 1608 में पहला अंग्रेजी जहाज सूरत की बंदरगाह पर पहुंचा। शुरू में अंग्रेज सिर्फ मसाले और कपड़े खरीदते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने किले बनाना शुरू किए, फिर अपनी फौज बनाई और फिर सियासत में दखल देना शुरू कर दिया। डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों को बहुत जल्दी समझ आ गया कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है। अगर इस पर हुकूमत करनी है तो लोगों को एक दूसरे के खिलाफ करना होगा। इस पॉलिसी के बाद में डिवाइड एंड रूल के नाम से जाना गया। डिवाइड एंड रूल। जहां अगर ज़रूरत होती तो एक रियासत का साथ देते और दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते। इस तरह धीरे धीरे उन्होंने अपना असर हिंदुस्तान में फैला दिया। बैटल ऑफ प्लासी। 1757 बंगाल प्लासी का मैदान। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के फौज का मुकाबला नवाब सिराजुद्दौला से हुआ। इस जंग में अंग्रेज़ों ने सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि सियासत और धोखे से काम लिया, जो इनकी आदत है। सिराजुद्दौला के चंद अफसरों ने उसका साथ छोड़ दिया था। नतीजा ये था कि बंगाल अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया। यहाँ से ब्रिटिश हुकूमत की बुनियाद मजबूत होना शुरू हुई। अंग्रेज़ों का फैलाव। अगले चंद सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक एक कर बहुत सारी रियासतों पर कब्जा कर लिया। कहीं जंग हुई, कई मुआहिदे हुए और कहीं सियासी दबाव डाला गया। हर जीत के बाद अंग्रेज और भी मजबूत होते गए। 1857 की बगावत। 1857 को हिंदुस्तान में बगावत शुरू हो गई। सिपाहियों ने बगावत कर दी। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और कई दूसरे शहरों में जंग शुरू हो गई। बहादुर शाह जफर को बागियों ने अपना लीडर तस्लीम किया, लेकिन कई महीनों की बगावत के बाद अंग्रेज़ों ने लड़ाई को दबा दिया। 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर ख़त्म हो गया। अब सीधी ब्रिटिश क्राउन ने हिंदुस्तान का कंट्रोल संभाल लिया और यहाँ से ब्रिटिश राज का असल आगाज शुरू हुआ। 1857 की बगावत ख़त्म हो गई, लेकिन आज़ादी की चिंगारी बुझी नहीं। अगले 90 साल में ऐसे रहनुमा पैदा हुए जिन्होंने ब्रिटिश एम्पायर की जड़ें हिला दी। सर सैयद अहमद खान, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, गांधी। I know that I shall carry with me the pleasantest memories of my stay in the midst of the poor people of East London. जना। I am on my mission
and I can tell you nothing about the present. That's all I can say. اور پھر وہ فیصلہ جس نے ایک ملک کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ 1857 کی بغاوت ختم ہو چکی تھی، لیکن انگریزوں کا خوف ہر طرف تھا۔ ہزاروں لوگوں کو سزا دی گئی، شہر تباہ ہو گئے اور مغل سلطنت کا آخری چراغ بھی بجھ گیا۔ لیکن اسی اندھیرے میں کچھ ایسے رہنما ابھرے جنہوں نے ہندوستان کی سیاست کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ سر سید احمد خان، انڈین نیشنل کانگریس، اور پھر مسلم لیگ۔ Spokesman for a large group of India's Mohammedans is the leader of the All India Muslim League, Muhammad Ali Jinnah. In direct conflict with the Congress Party's demand for national independence, he demands that Britain create a separate and independent state out of those provinces in which Muslims predominate. آخر ان جماعتوں کا مقصد کیا تھا اور پاکستان کی بنیاد کیسی رکھی گئی؟ آئیے جانتے ہیں 1857 کے بعد کا ہندوستان۔ 1857 کے بغاوت کے بعد انگریزوں نے بہت سخت قدم اٹھائے۔ کئی علاقوں میں لوگوں کی جائیداد ضبط کر لی گئی۔ مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے رنگون بھیج دیا گیا۔ اب پورا ہندوستان سیدھا برٹش کراؤن کے قبضے میں تھا۔ لوگوں کے دلوں میں آزادی کی چاہت تو تھی، لیکن خوف بھی بہت تھا۔ سر سید احمد خان کا کردار۔ اسی مشکل دور میں ایک نام ابھر کر سامنے آیا، سر سید احمد خان۔ انہوں نے محسوس کیا کہ مسلمان سائنس اور تعلیم میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ ان کو یقین تھا اگر قوم کو ترقی کرنی ہے تو سب سے پہلے تعلیم حاصل کرنی ہوگی۔ 1875 میں انہوں نے محمدن اینگلو اورینٹل کالج قائم کیا، جو بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنا۔ سر سید کے نزدیک قلم تلوار سے زیادہ طاقتور تھا۔ انڈین نیشنل کانگریس کی تشکیل۔ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس قائم ہوئی۔ اس جماعت کا شروع میں مقصد تھا کہ وہ برٹش حکومت کے سامنے ہندوستانی عوام کے مسائل کی آواز اٹھائے۔ وقت کے ساتھ یہ کانگریس آزادی کی سب سے بڑی تحریک بن گئی۔ اس میں ہر مذہب اور علاقے کے لوگ شامل تھے۔ مسلم لیگ کا قیام۔ 1906 میں ڈھاکہ میں آل انڈیا مسلم لیگ قائم ہوئی۔ مسلم لیگ کا مقصد تھا کہ وہ برٹش انڈیا کے مسلمانوں کی سیاسی اور تعلیمی حقوق کا تحفظ کرنا تھا۔ اس وقت کئی مسلمان رہنماؤں کو اندیشہ تھا کہ اگر مستقبل کا سیاسی نظام صرف اکثریت پر بنا تو مسلمانوں کی نمائندگی متاثر ہو سکتی ہے۔ یہ اختلاف آگے جا کر ہندوستان کے سیاست کا حصہ بنا۔ محمد علی جناح کی انٹری۔ محمد علی جناح ایک کامیاب وکیل تھے۔ شروعاتی دور میں وہ مسلم لیگ اور کانگریس دونوں کے ساتھ کام کرتے اور ہندو مسلم اتحاد کے حامی سمجھے جاتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ سیاسی اختلاف بڑھتے گئے۔ جناح کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے لیے مضبوط دستوری ضمانت ضروری ہے۔ ہندوستان کی سیاست بدلنے لگی۔ 1909 اور پھر آخر 1919 میں سیاسی اصلاحات نے انتخابی نظام میں تبدیلیاں لائی۔ مختلف جماعتوں نے اپنے سیاسی اسٹریٹجی بنانا شروع کر دی۔ مسلم لیگ اور کانگریس کبھی ایک دوسرے کے قریب آتے اور کبھی ان کے درمیان فاصلہ بڑھ جاتا۔ پورا ہندوستان ایک نئے سیاسی دور میں داخل ہو چکا تھا۔ اب ہندوستان میں دو بڑی سیاسی طاقتیں موجود تھیں۔ لیکن اصلی طوفان ابھی آنا باقی تھا۔ ایک شاعر کا خیال، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ ایک رہنما کی قیادت اور ایک ریزولوشن جو تاریخ کا رخ بدل دے گا۔ 1930 کا دور ہندوستان کی سیاست ایک نئے موڑ پر تھی۔ کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان اختلافات بڑھتے جا رہے تھے۔
اسی دور میں ایک شاعر نے الہ آباد میں ایک ایسا خیال پیش کیا جس نے آنے والے سالوں کی سیاست کو گہرا اثر کیا، اور پھر ایک وکیل محمد علی جناح. I am on my mission and I can tell you nothing about the present. That's all I can say. جس نے ہندوستان کی تاریخ کا رخ بدل دیا. علامہ اقبال کا الہ آباد کا خطبہ. 1930 میں علامہ محمد اقبال نے الہ آباد میں مسلم لیگ کی اجلاس سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس آج کا خیبر پختونخوا جیسے مسلم اکثریت والے علاقوں کے لیے ایک مضبوط سیاسی انتظام ہونا چاہیے. مختلف ہسٹورینز اس خطبے کے مختلف تشریح کرتے ہیں. کچھ اسے پاکستان کی تصور کی بنیاد مانتے ہیں، جبکہ کچھ کے نزدیک بات اس وقت کے فیڈرل نظام کے حوالے سے تھی. لیکن اتنا ضرور تھا کہ اس خطبے نے مسلم سیاست پر گہرا اثر ڈالا. محمد علی جناح کی واپسی. 1930 کے دور میں کچھ عرصہ محمد علی جناح لندن میں رہے، لیکن مسلم لیگ کے لوگوں کی درخواست پر وہ واپس ہندوستان آ گئے. انہوں نے مسلم لیگ کو دوبارہ آرگنائز کیا اور مسلم سیاسی حقوق کے لیے مہم تیز کر دی. جناح کا موقف تھا کہ ہندوستان کے مستقبل کا نظام ایسا ہونا چاہیے جہاں مختلف کمیونٹیز کے حقوق محفوظ رہے. 1937 کے الیکشنز. 1937 میں برٹش انڈیا میں الیکشنز ہوئے. کانگریس نے کئی صوبوں میں حکومت بنا لی اور مسلم لیگ کو کچھ علاقوں میں کامیابی ملی، لیکن ہر جگہ مضبوط پوزیشن حاصل نہ کر سکے. اس دور کے سیاسی تجربے نے مسلم لیگ کے اسٹریٹجی اور سوچ پر گہرا اثر ڈالا. ورلڈ وار 2. میں ورلڈ وار 2 شروع ہو گئی. برٹنز نے ہندوستان کو بھی جنگ کا حصہ قرار دیا. اس فیصلے پر ہندوستان کی جماعتوں کا ری ایکشن مختلف تھا. اس جنگ میں برٹنز کی فوج کمزور ہو گئی. یہ کمزوری بعد میں آزادی کے فیصلے میں اہم فیکٹر بنی. لاہور ریزولوشن 23 مارچ 1940. 23 مارچ 1940 لاہور کے منٹو پارک میں، آج کا اقبال پارک میں، مسلم لیگ کا ایک تاریخی اجلاس ہوا. یہاں ایک ریزولوشن پیش کی گئی جو بعد میں لاہور ریزولوشن کے نام سے مشہور ہوئی. اس ریزولوشن میں مسلم اکثریت والے علاقوں کے لیے ایک الگ سیاسی یونٹس کا تصور پیش کیا گیا. بعد کے سالوں میں اس ریزولوشن کو پاکستان کی تاریخ کا اہم رول سمجھا گیا. محمد علی جناح نے کہا، اب ہمیں اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ خود کرنا ہوگا. پاکستان کا نام کہاں سے آیا؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا نام محمد علی جناح نے رکھا تھا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان کا نام 1933 میں چودھری رحمت علی نے اپنے پیمپلیٹ ناؤ آر نیور میں پیش کیا تھا. بعد میں یہی نام دنیا بھر میں مشہور ہو گیا. 1940 کے بعد کانگریس اور مسلم لیگ کے سیاسی موقف اور زیادہ مختلف نظر آنے لگے. ایک طرف متحد ہندوستان کا تصور تھا، دوسری طرف مسلم لیگ ایک الگ سیاسی انتظام کی حمایت کر رہی تھی. اب فیصلہ قریب آ رہا تھا، لیکن سب سے مشکل امتحان ابھی باقی تھا. دنیا کی سب سے بڑی جنگ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی تھی. برٹش کمزور ہو چکے تھے اور ہندوستان میں آزادی کی آواز پہلے سے زیادہ بلند تھی. لیکن کیا ہندوستان ایک رہ سکتا تھا یا تقسیم اب ناقابل تعریف ہو چکی تھی؟ 1945 دنیا کی سب سے خوفناک جنگ ختم ہو چکی تھی. برٹش جیت تو چکا تھا لیکن اندر سے ٹوٹ چکا تھا. خزانہ خالی تھا، فوج تک چکی تھی اور ہندوستان میں آزادی کی آواز ہر روز مضبوط ہوتی جا رہی تھی. اب صرف ایک سوال رہ گیا تھا، کیا ہندوستان ایک ملک رہے گا یا دو نئے ملک پیدا ہو گئے؟ اگلے 2 سالوں میں جو کچھ ہوا اس نے ساؤتھ ایشیا کی تاریخ بدل دی. ورلڈ وار 2 کا اثر. 1939 سے 1945 تک چلنے والی دوسری جنگ عظیم نے برٹشرز کو کمزور کر دیا تھا.
معاشی نقصان بہت زیادہ تھا. برٹش حکومت کے لیے اتنے بڑے ملک پر حکومت جاری رکھنا مشکل ہو چکا تھا. ہندوستان میں بھی آزادی کی آواز پہلے سے زیادہ طاقتور ہو چکی تھی. برٹش کو احساس ہو چکا تھا کہ اب ہندوستان کو کنٹرول کرنا مشکل ہو چکا ہے. کانگریس نے عام سیٹس پر بہت زیادہ کامیابی حاصل کی تھی. مسلم لیگ نے مسلمانوں کے لیے مقرر سیٹس پر بہت کامیابی حاصل کی. اس نتیجے نے دکھایا کہ مسلم لیگ مسلم سیاسی نمائندگی میں ایک بہت بڑی قوت بن چکی تھی. کیبنٹ مشن پلان 1946 میں برٹش نے 3 وزیروں کا ڈیلیگیشن ہندوستان بھیجا. اسے کیبنٹ مشن کہا گیا. انہوں نے ایک ایسا پلان پیش کیا جس میں ہندوستان کو ایک ہی ملک رہتے ہوئے صوبوں میں کافی اختیارات دینے جانے کی تجویز دی. شروع میں کچھ امید پیدا ہوئی لیکن کانگریس اور مسلم لیگ اس پلان کے مختلف تشریح کرتے. آخر کار یہ پلان کامیاب نہ ہو سکا اور سیاسی فاصلہ مزید بڑھ گیا. ڈائریکٹ ایکشن 16 اگست 1946 مسلم لیگ نے اپنے سیاسی موقف کے حق میں ایک ڈائریکٹ ایکشن ڈے کا اعلان کیا. اس دن کولکتہ میں سخت تشدد کیا گیا. کئی دن تک حالات خراب رہے اور کئی لوگ اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اس کے بعد مختلف علاقوں میں تشدد کے واقعات سامنے آئے. دونوں طرف کے عام لوگ اس صورتحال سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے. لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی آمد 1947 میں برٹشرز نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو ہندوستان کا آخری وائس رائے مقرر کیا. ان کو ذمہ داری دی گئی کہ ہندوستان کو جلد سے جلد آزادی دی جائے. ماؤنٹ بیٹن نے کانگریس، مسلم لیگ اور دوسرے رہنماؤں سے ملاقاتیں کی لیکن سیاسی اختلافات اتنے گہرے ہو چکے تھے کہ متحد ہندوستان کے رہنے کا حل نظر نہیں آ رہا تھا. پارٹیشن کا فیصلہ 3 جون 1947 ماؤنٹ بیٹن نے پارٹیشن پلان کا اعلان کیا. The question of coercing any large areas in which one community has a majority to live against their will under a government in which another community has a majority. And the only alternative to coercion is partition. اس پلان کے مطابق برٹش انڈیا کو 2 نئے ملکوں میں تقسیم کیا جانا تھا. پاکستان اور انڈیا. اب سب سے بڑا سوال تھا سرحد کہاں ہوگی, کون کس ملک کا حصہ بنے گا اور کروڑوں لوگوں کا مستقبل کہاں ہوگا. برٹشرز نے سر سرل ریڈکلف کو نئے سرحدیں طے کرنے کی ذمہ داری دی. ان کے پاس بہت کم وقت تھا. انہوں نے نقشوں، اداروں اور دوسرے آبادی ریکارڈ کے مطابق پنجاب اور بنگال کی تقسیم کی. اس فیصلے نے کئی لوگوں کو اچانک نئے ملک کا حصہ بنا دیا. پارٹیشن کا فیصلہ ہو چکا تھا لیکن اصل امتحان اب شروع ہونے والا تھا اور ساؤتھ ایشیا تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت دیکھنے والا تھا. 1947 وہ سال جس کا انتظار سالوں تک کئی لوگوں نے کیا. لیکن جب آزادی آئی اس کے ساتھ خوشی بھی تھی اور گہرا درد بھی. ایک طرف نئے پرچم لہرا رہے تھے دوسری طرف لاکھوں لوگ اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور تھے. آج ہم دیکھیں گے پاکستان اور انڈیا کی قیام کی کہانی اور پارٹیشن کے فوراً بعد کیا ہوا. پاکستان کا قیام 14 اگست 1947 پاکستان ایک آزاد مملکت کے طور پر وجود میں آیا. آپ سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے. آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے. محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے. لیاقت علی خان پہلے وزیر اعظم بنے. کراچی کو عرضی دارالحکومت بنایا گیا. اس وقت پاکستان 2 حصوں پر مشتمل تھا, ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان, آج کا بنگلہ دیش. نئے ملک کو حکومت, معاشی نظام اور ادارے سب کچھ شروع سے بنانا تھا. انڈیا کی آزادی 15 اگست 1947 کو انڈیا بھی آزاد ہوا. جواہر لال نہرو انڈیا کے پہلے پرائم منسٹر بنے. لارڈ ماؤنٹ بیٹن آزادی کے بعد بھی کچھ عرصہ انڈیا کے گورنر جنرل رہے. 2 نئے ملکوں کے سامنے بہت بڑے انتظامی اور انسانی چیلنجز تھے.
सरहदें तय होने के बाद बहुत से लोगों ने फैसला किया कि वो उस मुल्क में जाएंगे जहां वो अपने मजहब की अक्सरियत समझते थे। इस तरह तारीख की सबसे बड़ी हिजरतों में से एक शुरू हो गई। अंदाज़ा है कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने सरहद पार की। कई लोग पैदल, रेलगाड़ियों और बैलगाड़ियों में सफ़र करते थे। सफ़र बहुत मुश्किल था। हिजरत के बाद पंजाब और कुछ दूसरे इलाकों में बहुत तशद्दुद हुआ। मुख्तलिफ तारीख़ी अंदाज़ों के मुताबिक कई लोग फौत हो गए और बहुत से लोग ज़ख्मी या बेघर हो गए। हर मजहब और हर तरफ से आम लोग इस तशद्दुद से मुतासिर हुए। ये साउथ एशिया के सबसे बड़े दर्दनाक वाक़यात में से एक माना जाता था। पाकिस्तान और इंडिया दोनों मुल्कों में नए मुहाजिरीन के लिए कैंप्स कायम किए गए। कई ख़ानदानों ने सब कुछ खोने के बाद भी नई ज़िंदगियाँ शुरू की। नए शहर आबाद हुए, नए कारोबार शुरू हुए। आज़ादी के साथ एक नया सफ़र भी शुरू हुआ। कश्मीर का आगाज़ 1947 में जम्मू और कश्मीर के मुस्तकबिल पर तनाज़ा पैदा हुआ। इसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पहली जंग शुरू हुई। ये मसला आज तक हल ना हो सका और दोनों मुल्क इस पर अपने मुख्तलिफ मौक़िफ़ रखते हैं। कश्मीर पर हमारी अलग वीडियो भी है। पाकिस्तान और इंडिया ने आज़ाद होने के बाद अपनी दस्तूरी, सियासी और माशी सफ़र का आगाज़ किया। दोनों मुल्कों ने तरक्की भी की और मुश्किलात का सामना भी किया। 1947 के यादें आज भी दोनों मुल्क की तारीख़ और समाजी ज़िंदगियों पर असर अंदाज है। 1947 सिर्फ सरहदों की तकसीम नहीं थी, ये करोड़ों इंसानों की ज़िंदगियों का नया चैप्टर था। कुछ लोगों के लिए आज़ादी की खुशी थी, कुछ लोगों के लिए अपने घर और अपनों से जुदा होने का गम। तारीख़ हमें सिर्फ पास्ट नहीं बताती, बल्कि ये भी सिखाती है कि अमन, गुफ्तगू और इंसानियत की कीमत कितनी अहम होती है। अगर आपको 1947 फाइल्स पसंद आई हो तो लाइक करें, हिस्ट्री अनबॉक्स्ड बाय दानिश को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आप अगली डॉक्यूमेंट्री किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। सब्सक्राइब।